اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا آپ نے نعرے سے گریز کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نے ذرا گفتگو چلنے دینی ہے. ویسے تو میں اس طرح کی گفتگو کروں گا بھی نہیں کہ آپ نعرہ ماریں, ٹھیک ہے؟ تو آج کو اپنا کو تھوڑا بہت نا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, پھر وہ اپنے آپ نے دیکھی پھر نعرے نہیں بجتے ہیں, ٹھیک ہے جی؟ تو بس آپ نے گفتگو سماعت فرمانی. پیسے دینے کے لیے کوئی بندہ نہ آئے, اللہ آپ کے پیسے اور بڑے زیادہ بڑھا دے. تو ہم جن کی ڈیوٹی کر رہے ہیں آپ انہوں نے پتہ ہے ڈیوٹی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من اللهوان مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ. اب 11:30 میں سے ہو چکی, اب تھک تو نہیں گئے؟ ذرا مجھے درود پاک پڑھ کے بتائیں کہ ہم نہیں تھکے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بندے آتے رہیں گے, بندے جاتے رہیں گے. آپ نے بندے دیکھنے ہیں پھر بھی مجھے بتا دیں, میں اٹھ جاتا ہوں. اور اگر گفتگو سننی ہے تو پھر بھی بتا دیں, ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم آئے ہیں تو ہمیں بھی دیکھ لیں. تاڑے پنڈ دے نے سارے روز ویکھی ہونا, کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا کوئی بندہ ہے سارے ادھر دیکھنا شروع کر دیتے. یہ بہت بڑی بے ادبی ہے جی. نبی علیہ السلام کا نام لیا جا رہا اور تم بندے دیکھنے شروع کر دیتے ہو. اس لیے تھوڑی دیر آپ ٹائم دیں. میں وہ کہتے ہیں تاڑی مار اڑانا باہو, اسی آپ ہی اڈن آ رہے ہو. میں تاڑے نہ بہتا کالا مار کیونکہ میں نے آگے سے بڑے حال جانے ہیں. میں کوئی آپ کی کوئی زیادہ آزمائش نہیں کروں گا, ٹھیک ہے جی؟ بس میں نے کچھ گزارشیں کرنی ہیں آپ سے. پہلی گزارش یہ ہے, جیسے آپ نے میرے کہنے پہ دوسری بار درود پڑھا نا, وہ اللہ دے بندے بغیر کے ہیں پہلی بار ہی پڑھ لیا. اچھا مجھے آپ بتائیں پہلی بار کیوں نہیں پڑھا اور دوسری بار کیوں پڑھا؟ اچھی بات نہیں ہے یہ. وہ بندے اور رب دے منو اینا دسو کہ تسی نبی علیہ السلام دے نا تے بھی نہیں بولنا, تسی بولنا کدوں ہے؟ نقیب صاحب بیٹھے ہیں, آپ میری بات کا غصہ نہیں کرنا. جو نقیب صاحب یہ ان کا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے محفل چلا کے رکھنی ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو محفل کا پٹھا بیٹھ جائے. یہ ان کو پتہ یہ تم سے کس طرح زبان اللہ کہلواتے ہیں, یہ ان کو پتہ. لیکن جو میں تو اس کو نہیں سمجھتا کچھ بھی. مزہ تو تب ہے حضرت جی ان کا نام آئے اور بندہ بول اٹھے. ایمان کا تقاضا یہ ہے, یہ ان کا کام ہے, ان کی ڈیوٹی ہے محفل جگا کے رکھنی. وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں, اوکھے سوکھے ایسے ویسے. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. اب اتنے کام خراب ہو گیا کہ ان کا نام بھی ترلے لے لے کے تم سے نکلوایا جائے گا. ہیں جی, اب اتنے ہی حالات خراب ہو گئے ہیں. خدا کا واسطہ تھوڑا سا بدلو. یہ جیسے تم نے دوسری بار پڑھا نا, پہلی بار پڑھا کرو اس طرح. قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. کی ہو گیا یار کو اللہ دا نام پہلی بار بنے آیت پڑھی ہے, کو ایم ویخدا پہ کو ایم ویخدا پہ. بھائی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے, قرآن پڑھا گیا, واجب ہے تم پہ ایک بار درود پڑھنا. جیسے دوسری بار پڑھا نا پہلی بار ہی پڑھ لیا کرو جی, ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی. ہاں. اور دوسری بات پتر, یہ جو فرانس کو یہ جو دلیریاں دی ہیں نا, یہ تم لوگوں نے دی ہیں. یہ آپ قطع نہ سمجھیں کہ آپ کی محفل میں کسی سارے آپ ہی بیٹھے. آپ کو کیا پتہ کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا, اور بیٹھتے ہیں آپ سوئے ہوئے ہو, وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں جائے گا.
باقی تو بچیا کوئی بھی نہیں ہے. پتہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مسلمانوں ایک ایک دے گھر تصویر واڑاں گے. جنہیں آپ ہی نہیں نہ واڑی انہوں نے کی کیتا؟ انہیں صابن تے بی بی دی تصویر واڑ چھڑی. چل ہاں پتر بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ انہوں نے شیمپو تے بی بی دی تصویر بنا چھڑی. چل ہاں پتر پاویں کو چنگا ہے پاویں کو پیر ہے پاویں کو مرید ہے سارے دے گھر تصویر ضرور ہے. پاویں بذریعہ صابن ہے پاویں بذریعہ صرف ہے پاویں بذریعہ شیمپو ہے. آپ سوئے ہوئے ہو خوش آمدیں ہو رہی ہیں اور چلو حضرت جی انہوں نے تسی اپنا دھیان کرو انہوں نے وہی کرنا ہے حضرت جی. آپ سوئے ہوئے حضرت جی. آپ کو پتہ ہے جب آپ کی حکومت تھی وہ تو تب نہیں بات آئے حضور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کو آپ کے روضہ اطہر سے چرانے کی کوشش کی. جب آپ غالب تھے وہ مغلوب تھے. آج وہ غالب ہیں آپ مغلوب. آپ کے خیال میں وہ باز آ گئے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ کی محفلوں میں سے ان کو پیغام جاتا ہے. وہ آپ کو دیکھتے ہیں. اچھا کیا دیکھتے ہیں؟ اوے چلو پتر انہوں نے کرن دے تسی کرو گے پھر میں ڈسٹرب ہوں گا. وہ بچے ہیں میں اگنور کر جاؤں گا ان کو بچہ سمجھ. بڑے نہ کرو حضرت. اللہ قصور انتظامیہ کا تو کہ نہیں بنتا بچے آگے بٹھانے کا حضرت. لیکن اب جو بھی ہے مجھے بولنے دو یار کم از کم. اب بار بار ٹوکو گے مجھ سے نہیں بولا. بچے ہیں میں اگنور کر جاؤں گا ان کو بچے ہیں تو اب بڑے بچے بنیں گے پھر مجھ سے اگنور نہیں ہوگا حضرت. اب جو ہے اس کو رہنے دیں جی بس جدھر بھی ہے. یہ پہلے دیکھنے والے کام ہوتے ہیں کہ بھائی آگے بچے تو نہیں بٹھاتے. یہ تو محفلیں فیل کر دیتے ہیں بڑی بڑی حضرت. یہ آپ کی محفلوں سے بندے بیٹھتے ہیں حضرت باقاعدہ. آپ کو دیکھا جاتا ہے. مثلا کیا دیکھا جاتا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کا نام آیا تو انہوں نے کی کیتا آپ کو لکھا جاتا ہے پتر. رپورٹیں جاتی ہیں پیچھے کوئی کہانی نہیں رہی ہوئی. جن دیر نقیب صاحب ان کو کوئی سبز باغ نہیں دکھائیں گے یہ نہیں بولتے اب کوئی بھی حضرت. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ کوئی اچھی بات ہے یہ تھی وہ نا تو نہیں بولنا تو پھر انہیں کرنا کی ہے تہاڈا ہے. کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تم. اور اگر تم نے اس کے محبوب کے نام پہ نہیں بولنا تو اس کو کیا لوڑ پڑ گئی تمہاری؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی پاکی بول رہی ہے. بھائی تم تو اس کے محبوب کی نوکری کے لیے تو پتر جی تھی ایتھے نہیں بولنا تو دسو میں بولنا کتے. اس لیے پتر جب درود پڑھنے کی باری آئے نا دائیں بائیں سجے کھبے اتے تھلے سب چھڑ دیا کرو بس ان پہ درود پڑھا کرو. اور پتہ نہیں تمہیں ہو کیا گیا ہے. ہم نے تو بڑوں سے یہی سیکھا تھا کیا اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو. اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا محمد محمد میں کہتا رہا. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. اور میں پتر دل تے کردہ کہندے نے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تھول ان کتے تھولیے کوئی جگہ بھی تو سانو دسو نا. کوئی جگہ بھی تو سانو دسو نا پتر. اب میں ایک بات کرنے لگوں لیکن آپ سب نے پہلے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ کوئی غصہ نہیں کرے گا میری بات کا کوئی ناراض نہیں ہوگا میری بات. بس اسٹیج والے نے بھی وعدہ کیتا ناراض نہیں ہونا. میں ناراض نہیں کرنی ہے لیکن میں آپ کی خیر خواہی بھی کرنا بھائی ناراض نہیں ہونا کسی نے. ٹھیک ہے جی. لو جی اے ایم ہی لا لینا تاکہ چلو کوئی ناراض ہی نہ ہو. ایم ہی دیر لا لیجیے. اچھا آپ کو جب شادی پہ کارڈ آتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ پینٹ کوٹ پا کے آئیے. اس پہ لکھا ہوتا ہے نویں کپڑے پا کے آئیے. اس پہ لکھا ہوتا ہے نویں ویس کوٹ پا کے آئیے. اتنے لکھا ہوتا ہے کٹنگ کرا کے آئیے. اتنے لکھا ہوتا ہے پرفیوم لا کے آئیے. اتنے لکھا ہوتا ہے نویں جوتی پا کے آئیے. لیکن اب سارا کچھ کر کے جاتے. لیکن یہاں لکھا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا. کرن کی ڈے تو میں نے کوئی گل کا جواب دے کر میں صرف اس لیے کہ کوئی بندہ میری کوئی ناراض نہ ہو. میں کسی کو ناراض کر کے میں اپنا سیوی لو تاڑے نہ ننگا کر چلو. شادی کارڈ تے کھ بھی نہیں لکھیا سب کچھ کر کے جاندے. اتنے لکھا ہے کہ میرے محبوب دی محفل چاہو گے تو سر کج کے آئی. کنے سر ننگے نے ہو کیا رہا پھر یہ
حضرت جی یہ ہوں ٹوپی بھی بھاری ہو گئی ہے، انہوں نے محفل بھی نہیں سر تے رکھی جاتی تھوڑے کو، اتنی بے وفائی۔ یہ جھوٹے نعرے نہ مارا کرو، اگر نعرہ مارتے ہو تو کم از کم ان نعروں کو اپنے عمل سے ثابت بھی کرو۔ اور قسم چوک کے کہنا ہوا نماز، میں جمعہ سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ پڑھاتا ہوں، دیکھ دیکھ کے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہوں نہ کوئی جمعے جی بن لے، نہیں ہوں نہ کوئی رمضان دے 4 جمعیاں چ بن لے، نہیں ہوں نہ کوئی عید والے دن ہی بن کے آ جائے، نہیں ننگے سر عید دی نماز پڑھنا ہونی۔ لیکن دکھ دی گل ہے ساڈا حال ہے کہ جدن ووٹی لین جانا ہے نا، وہ دن سارے نے سر تے کلا رکھ کے ٹر جانا، واہ تیریاں بے وفائیاں، انہوں نے بنیا کوئی نہیں، ووٹی لی سر تے کلا رکھ لے، بے وفائیاں دیکھو۔ حضرت جی شاہ جی میں کہنا کچھ تے ہے وے، 2.5 سال ہو گئے انہوں نے سانو اپنے گھروں کٹ چھڑیا تھا، بکری گل امت ستی پئی ہے۔ پتہ ہے گھر سے کس کو نکالتے ہیں؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، لہجوں میں تلخیاں آتی ہیں، وہ ملنے کا انداز وہ نہیں رہتا۔ پتہ ہے گھر سے کس کو نکالتے ہیں؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ 2.5 سال ہو گئے نے سانو رب نے اپنے گھروں بھی کٹ چھڑیا، اپنے محبوب دے گھروں بھی کٹ چھڑیا۔ وکری گل ہے، قوم ستی پئی ساری۔ 2.5 سال ہو گئے نے حضرت، 2 رمضان گزرے نے، 2 حج گزرے نے، اور پہلے سال تو ناراضگی اتنی بڑی کہ اتوں تو کڈیا ہی کڈیا، جڑے اتنے گھر سن اتوں بھی کٹ چھڑے حضرت جی۔ میں نے حضرت رمضان کے جمعے پڑھائے ہیں 7 بندوں کے ساتھ، میری سرکاری مسجد ہے، مجبوری ہے میری، اللہ دی قسم ڈر لگتا سی رمضان دا جمعہ ہوئے تو صرف 7 بندے پیچھے ہوں، لیکن بے وفائیاں تو دیکھو نا یار، انہوں دی محفل تے ہے پف کھلا رہے ہیں تھی سارے نے، وہ بھائی اس کو نہیں تمہارا پف چاہیے، اس کو اپنے محبوب کا رنگ سونا لگتا ہے، اس کو نہ پف شف وکھاؤ، اس کو اپنے محبوب کا رنگ سونا لگتا ہے۔ سونے ملن نظارہ آسان نہیں یار، ہاتھ جوڑ کے میں اپنا سر بھی ننگا کر لیا کیونکہ میں لیکن میں آپ کی خیر خواہی کرنے ہوں، ایویں پتر 15,000 10,000 5,000 20,000 لی میں جھوٹ بول کے ٹر جا، میں نہیں، ہاتھ جوڑ کے کم از کم انہوں دی محفل تے سر ٹوپی رکھ کے آیا، کم از کم انہوں دی محفل۔ پتہ صحابہ کا انداز کیا تھا؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے شیخ نے، فرماتے 2 صحابی کہیں چلے گئے، راستے میں ایک برساتی ندی تھی، موسمی ندی، جو پہاڑوں پہ بارش ہوتی تھی وہ چل نکلتی تھی، ایک صحابی پار کر گئے، دوسرے بھی اسی کنارے پہ کھڑے تھے، جو پار کر گئے نا، جب وہ پار کر گئے تو دائیں بائیں جا کے دیکھا سنگی کوئی نہیں، تو وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ اسی کنارے کھڑے ہیں، آواز دے کے کہنے لگے بھائی گھبراؤ نہ، اتر آؤ ندی میں، گہری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتہ گہری نہیں ہے۔ تو ان کا پھر کیوں نہیں رہی؟ کہتے میں ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا تھا، صرف سوچ رہا ہوں میرے محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں ادھر۔ تو تم آج یار ان کی محفل میں بھی ٹوپی اتار آئے ہو یار، پتر نہ کرو انج، نہ کرو، اے پھر کسی دے تھرو قبول ہو گئے نا کہ کھل چلا ہے، پھر کسی دے تھرو کہ کھل چلا ہے، لیکن پتر یاد رکھیو جی ہوں بند ہویا تو بند پھر ہو سکتا ہے، اپنے معاملے ٹھیک کرو، بے وفائی نہ کرو نبی علیہ السلام سے، وفا کرو پتر، سر تے ٹوپی رکھیا کرو، کم از کم انہوں نے محفل جی رکھیا کرو یار، اور جتنے جوان بچے پتر پاک بنیا کرو، میرے نبی مینوں ہی میں تو کوئی صحیح تے نہیں بنی دی ہے، لیکن صحیح والی گل ہی نہیں، میں کوئی لوکاں نہیں بنی ہے، میں تو انہوں نہیں بنی ہے، میں تو انہوں نہیں بنی ہے، نہ پتر نہ چھڑو اس طرح سونی کر کے، لیکن کم از کم اینا ضرور کریو آج تو بعد کوئی بچہ پتر انہوں نے محفل چ ننگے سر نہ آئے، بڑا بڑی بڑا ویاہ تے جناب کوٹ، ویاہ تے ویس کوٹ، ویاہ تے نویں کارڈ تے لے ایک کسی نے نہیں کیا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا۔ اب اگر شادی پہ پرانے کپڑے پہن کے جائیں اندر نہیں جانے دیں گے، کھانا نہیں دیں گے، بوٹیاں کم دیں گے، کھیر نہیں ملے گی آپ کو، سارا کچھ اسی طرح ملے گا یار، لیکن اچھی بات ہے نئے لباس پہننا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں اگر وہاں پہننا چاہیے تو یہاں نہیں پہننا چاہیے۔ اگر وہاں تو ٹائی بھی لگا رہا ہے، اگر وہاں کے تو سارے لوازمات پورے کر رہا ہے تو یہاں کیا ہے؟ اسی لیے پھر حضرت جی میرے حکیم صاحب کا شعر تھا، کمال لکھا آپ نے، آپ فرماتے صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے،
جھوٹ بولنا ہے جنہ مرضی بول لو. صاحب سب کا ایک ہے. آپ کا بھی صاحب وہی ہے, میرا صاحب بھی وہی ہے, قبلہ شاہ صاحب کا صاحب بھی وہی ہے. حضرت صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. پھر بابے نے دوربین اور ودائی, چلو کو لبے دے صحیح جڑا کو صاحب دا ہے. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے, لاکھوں میں کوئی نہیں, کروڑوں میں کوئی ایک ہے. آج موقع جی پتر وفا کر لو, آج موقع جی پتر وفا کر لو, کیونکہ وقت جاندہ جی پیا, وقت جاندہ جی پیا. کالے وال مسافر ہوئے, چٹے انڈیرے لائے. من والا کاکا کہندا ہے کہ میلاد تے بولنا دل تے کردا ہے, لیکن انہیں تربیت کون کرے گا پھر. اج داڑھی رکھنی اسی چھڑ چھڑی, ٹوپی سر تے رکھنی اسی چھڑ چھڑی, تے میلاد کنوں سنائیے ہے, کنوں سنائیے. صاحب سب کا, صاحب کا کوئی, لاکھوں میں کوئی نہیں, کروڑوں میں کوئی ایک ہے. کر لو پتر صاحب نال وفا, ان قریب دے نانا جو جدن صاحب نے پوچھنا جی الفایا سینتو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو, ٹیرنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانوں کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. حضرت ویسے وقت بھی نہیں ملتا مجھے, شیڈول اس طرح کے ہیں, لیکن پھر بھی کبھی کسی ختم پہ, 40ویں پہ, 10ویں پہ, کل پہ جانے کا موقع مل ہی جائے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے. ویخ ویخ پہ دل سڑتا ہے. کیوں بلا ٹھیک تھوڑی دیر پہلے زور دی نماز پڑھی ہوں, اتنے کہ صاف نہیں ہوں, لیکن 10ویں دے ختم چدر جی ٹوٹیاں تک بندے بیٹھے ہوں. میں پوچھتا ہوں وہاں لوگوں سے, میں کہتا ہوں پتر یاد رکھیو ان قریب دے نانا جی جدن صاحب نے تن, آپ پتر بالکل نہ سمجھو کہ یہ نوٹ نہیں ہو رہا, یہ لکھا نہیں جا رہا, سب کچھ لکھا جا رہا ہے. کرامن کاتبین, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ان قریب دن آنے والا ہے جی جس دن اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. کتنے نے آج مجرم سارے وکھرے ہو جو سارے مجرم. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. وکھری بات ہے, ہمارے اسٹیجوں سے قرآن نکل گیا جی, ہمارے اسٹیجوں پہ آج کل شعر و شاعری کا راج ہے جی. قرآن گیا, لیکن سورہ یاسین وامتاز لکھا ہے جی. ایک دن ساری رات امام اعظم امام ابو حنیفہ یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے. حضرت وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. ایک دن حضرت عمر فاروق نماز میں, عشاء کی نماز میں شامل ہوئے, جو امام صاحب سے انہوں نے یہ تلاوت شروع کر دی, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. حضرت عمر پیچھے غش کھا کے نیچے گر گئے. لیکن پتر ہونا جی, جب میں قرآن سنانا چھڑ چھڑے تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ حقیقت بدل جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے کیا ہوگا جی, وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج کتنے نے مجرم, اور بھائی میری بات پہ نہ قرآن سنت اہل بیت صحابہ بزرگ نہ ساڑیاں گلاں تے آؤ. قرآن کیا کہتا ہے جی, قرآن پہلے بتا رہا ہے سورہ مدثر. قرآن کہتا ہے جہنمی جہنم میں, جنتی جنت میں. قرآن مجھ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, قرآن سے نہیں کر سکتے. قرآن کلام الہی ہے, میری بات غلط ہو سکتی ہے. قرآن ابتدا میں اپنا تعارف کروا رہا ہے لا ریب فیہ. قرآن کیا کہتا ہے جی, اس دن کیا ہوگا, جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں پہلے بتا رہے ہیں سورہ مدثر میں, جو اہل جنت ہے نا وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. کیونکہ تسی جہنم سے کیوں آ گئے. کون پوچھیں گے جی, اہل جنت. کن سے, اہل کیا, ما سلککم فی سقر, بھئی تم جہنم میں کیوں آ گئے. تو پتہ ہے اہل جہنم سب سے پہلا جواب کیا دیں گے جہنم میں آنے کی جو وجہ ہوگی, کیا, قالوا لم نک من المصلین. وہ کہن گے اسی نماز نہیں سا پڑھ دے تاں جہنم چاہ گئے. ہاں بھائی
ہوش دیاں گلاں کرو کو تھوڑی جی، ہوش دیاں گلاں کرو، ہوش دیاں گلاں کرو ہیں۔ وقت گزر رہا ہے جی۔ شاہ جی امام حسن رضی اللہ، امام کاکے ذرا کر گئے نے گسا، میں تاں ہوں تہاڈے منہ کر گیا، ہاں نہیں مینوں پتہ نا کر گئے نے، سانوں بھی زمانہ ہو گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن آپ تشریف فرما تھے، سارے لوگ بیٹھے، بزرگ بھی بیٹھے تھے، نوجوان بھی بیٹھے۔ پہلے آپ بزرگ نال مخاطب، آپ نے فرمایا بھائی بزرگو جی ایک گل پوچھیے تو جواب دیو گے؟ سب نے کی ہوئی، آپ ہی مہام ہیں، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے، پھر بتاؤ کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سارے بابے نے غور کی تھی، حضور پک گئی ہے تو وڈ لینا۔ فرمایا بابے وہ تیار رہی ہو، پکی فصل انہیں کسے ویلے بھی وڈ لینا، پکی فصل انہیں کسے ویلے بھی۔ یہ جوان منڈے بھی بیٹھے سن، امام صاحب نے ویکھے تو دلیر ہو گئے کہ جی پکاں گے تو وڈے جوان۔ آپ پھر جوانوں سے مخاطب، آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے، بیج بوتا ہے، ایویں تھوڑی تھوڑی فصل نکلی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو کہ اے نہ ہوئے کوئی تقدیر دا طوفان آئے اور تانوں پکن تو پہلے اجاڑ چھڑے پھڑ کے۔ اتنے پتر کسی نو نہیں پتہ ہے کہڑے ویلے بلاوا ہے، اس لیے تو بابا صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد ال چلیا۔ یار فریدا اتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اور پتر تربیت اس ویلے سانوں سب تو زیادہ ضرورت تربیت۔ اور شاہ جی اینی حالات خراب نے، اج تقریباً 74-75 سال ہو گئے نے پاکستان میں، لیکن حضرت اسی اج بھی اتنے کھڑے ہیں کہ شاہ جی اج بھی سارے معاشرے چ غلام محمد نو گاما کہتے ہیں۔ شاہ جی گل غلط نہیں کی، اسی اج بھی اینی پیچھے کھلوتے ہیں، غلام محمد نو گاما کہتے ہیں۔ سیالکوٹے جو غلام رسول برفی والے نو سولہ کہتے ہیں، رزاق نو بگاڑ کے جھاکا کہتے ہیں لوگ، اج بھی حسین نو بگاڑ کے سینا کہتے ہیں، اج بھی ایوب نو بگاڑ کے ایوبا کہتے ہیں لوگ۔ گل غلط تو نہیں کی جی؟ اج بھی اسحاق نو بگاڑ کے ساکا کہتے ہیں حضرت۔ پھر 75 سال اسی کیتا کی ہے کہ اج بھی اسحاق ساکا ہی ہے، اج بھی ایوب ایوبا ہی ہے، اج بھی غلام محمد گاما ہی ہے۔ پتر سارے نہ جا کے سپریٹ دی بوتل لے کے ویکھیو، انہوں پڑھیو، سپریٹ دی بوتل اتنے جڑا کمپنی دا پتہ لکھیا دا نا، ادھر تے لکھیا دا ہے علی، روڈ دا نام ہے، اگے پتہ نہیں ہو رہے کیڑا ہے، لیکن کی لکھیا دا ہے علی۔ انجی اٹو پٹو دے تھلو مولا علی دے غلام نکل آن گے، ستے ہی نے سارے، سپریٹ دی بوتل پی کے کی کر دے بعد چو دن؟ دو باری علی، ایک باری واہو العلی العظیم، ایک باری او علی، ایک باری ساڈے مولا علی ادھر جی ہیں، ستی ہے قوم ساری ہیں۔ لیکن کی سارے کٹھے ہو، تسی میری خوش آمد کرو، میں تہاڈی کراں تے کار چلیے سارے، لیکن حالات ہے نہیں۔ ویکھیو جی پتر اج جا سپریٹ تے کوک دویاں دی بوتل پتہ پڑھیو، اتنے حضرت علی دا نام لکھیا ہے، علی۔ ہن اے نہیں مینوں بھول گیا، میں اس دن پتہ نہیں کیا نام آپ کی سرف ایکسل جی، اس کا پتہ پڑھو، سرف ایکسل کے اوپر لکھا ہوا فاطمہ جناح روڈ، ستی ساری قوم۔ آپ کا کوثر گھی، انا اعطینا کل کوثر، کھانے کے بعد کدھر پھینکتے اس کو؟ ستی ساری قوم۔ پتر ایویں نہیں 2.5 سال ہو گئے، رب دا گھر بھی بند، نبی علیہ السلام دا گھر بھی بند ساڈے تے، وجہ قوم ستی ہے۔ اوے خدا دا واسطہ جی کوئی ہوش دیاں گلاں کرو یار، نکلو اینا کماں چوں باہر، اور ویکھو حضرت جی کتھے کتھے کی خراب۔ میں تو جتھے گیا جی میں تو بولے ہیں بڑا دے، اور میں نے کہا جی فرانس والوں پہ حد لگتی ہے اگر ہم رسول کو سولہ کہیں، جا پورا سیالکوٹ جی سولے دی برفی، میں جرمدار ہوں۔
اگر ہم رسول کو صلح کہیں تو ہم پہ کوئی حد نہیں لگے گی کہ ہمیں معافی ہے. اگر ہم غلام محمد کو گاما بلائیں تو ہمیں معافی ہے. اگر ہم اسحاق کو اسحاقہ بلائیں ہمیں معافی ہے. ہم ایوب کو یوبا بلائیں ہمیں معافی ہے. ہم رزاق کو جاکا بلائیں ہمیں معافی ہے. ہم عثمان کو بگاڑ کے شانی بلائیں ہمیں معافی ہے. ہم عبد الرحمان کو بگاڑ کے مانی بلائیں ہمیں معافی ہے. ہم نعمان کو بگاڑ کے نومی بلائیں ہمیں معافی ہے. او اللہ کے بندوں کو ہوش کی باتیں کرو یار. 75 سال ہو گئے, بڑی کر لی باتیں کو, ہوش کی باتیں کرو. آؤ میرے ساتھ, کوئی موٹر سائیکل پہ بیٹھو, میں تمہیں ڈالو والی سے لے کے سیالکوٹ تک اگر جگہ جگہ پچھلے سال کی لگی فلیکس نہ دکھاؤں میں جرمدار ہوں. حضرت لاگ لائی ہیں کسی نے نہیں. کاواں نے بٹھاں کیتی دیاں نے, چڑیاں نے بٹھاں کیتی دیاں نے, اڑ اڑ کے توڑ پہ گئی دی حضرت ہونا. پتہ نہیں قوم کو کیا ہو گیا. بلکہ چھوڑو شاہ جی, امام علی الحق جائیں جی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ. قبلہ شاہ جی دویاں دروازیاں تے شیر لگے دے, دویاں شیراں دے پیراں تھلے 5 تن پاک دے نام لکھے. 5 تن پاک وڈی ہے کہ امام صاحب دے شیر وڈے؟ ساری قوم لتی ہے. پہلی گل تے پتہ نہیں وہ شیراں دا کی میں کہا جی مان لیا جی امام صاحب دے شیر نے, 5 تن پاک نال اونچے ہو گئے نا شاہ. ستی ہے پھر ساری قوم سارے اسے. اسی تے شاہ جی ڈردے نہیں بولدے, ساڈے تے اگے ناس بھی ہوندے فتوی دتے نے انہاں نے, اسی تے ڈر دے مارے نہیں بولدے ہیں. لیکن جدوں میں امام پاک دے دروازے لنگنا میں معافی مانگ کے لگنا, امام پاک مینوں معافی دے چھڑی ہو, میں نے جوگا نہیں جی ہے, انہاں رل کے مارنا مینوں سارے ہیں. نبی علیہ السلام دا نام, مولا مشکل کشا دا نام, سیدہ کائنات دا نام, امام حسن دا نام, امام حسین دا نام, جا کے ویکھیو شیراں دے پیراں دے تھلے لے ہے. اور بتاؤ 5 تن پاک بڑے ہیں کہ شیر بڑے ہیں؟ پھر ستے ہیں سارے, ساری قوم سو گئی ہے. اور خدا کے بندوں کو ہوش کرو, ہوش کرو. 2.5 سال ہو گئے, اتنا تم سے ناراض ہوا, اپنے گھر سے بھی نکال دیا, محبوب کے گھر سے بھی نکال دیا. میں گجراں دا پتر ہوں, یعنی میرے تے کوئی الزام دے ہڑن گے پھڑ کے. خدا دا واسطہ جی ہوش کرو پتر, وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے, اپنے محبوب کی بے ادبی نہیں معاف کرتا. کیونکہ وہ جو نہ تھے, وہ جو نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام, آپ کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نبی, وہ کیا حد لیا گیا تھا. جب بھی بیٹھاتے یہی بات کرتے ہو, میرے بیٹے شیس وہ آ رہے ہیں, وہ آنے والے ہیں, اور اگر وہ آ گئے نا تو ان کا کلمہ پڑھ لینا. دیکھیں ایک دن حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں, وہ آنے والے ہیں, تو یہ تو بتائیں آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے نا, تو شان آپ کی زیادہ کہ ان کی زیادہ؟ آدم علیہ السلام خاموش رہے, پھر بات ہوئی, پھر خاموش رہے. سوال جب تیسری بار ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام بول اٹھے. آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیس, تو بات شان کی کرتا ہے, مقام و مرتبے کی کرتا ہے. ارے وہ تو وہ ہیں, اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. گلاں تے حضرت جی بہت نے, کدے نہ کریے جا کے, لوگ غصہ کر دینے, مولوی تو ساڑی خوشامد ہی نہیں کیتی ہے. لیکن اسی اپنا حق ادا کرنے ہیں, ناسبی آکھیو, خارجی آکھیو, جو دل کردہ آکھیو, اسی اس کار دی ڈیوٹی کر چھڑیے, اسی اس کار دی ڈیوٹی کر چھڑیے. میرے مولا دا نام ہے تو کیس کرنا ان قریب انشاءاللہ. تھی ستے ہو, ستے رہو, اسی نہیں ستے تھے, سانو جگایا ہے حضرت نے, اسی تو بولاں گے حضرت, من قریب کر دینا کیس انشاءاللہ. اسی پورا تیار کرنے. کوثر کے ہو, سرف ایکسل, میری سیدہ نام لکھے ہے جی فاطمہ, میں نہیں انہوں چال لکھن دیا گا. اس تو بعد پیپسی والے کوک والے ان قریب کیس کرن لگے نا, بدلن انہوں اے لکھن یا کچھ, اسی نہیں انہوں سپرائٹ دی بوتل تے اپنے مولا مشکل